الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ما ورد في أول سورة الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون وقال عز وجل كما ورد في آخر نفس السورة حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام واجعلنا على بينة منك آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، میری کراچی آمد کا سلسلہ جو ہے اب بہت وقفوں کے بعد ہونے لگا ہے۔ اس میں کچھ دخل میری بیرون ملک مصروفیات کو بھی ہے، پھر میری صحت اور اب عمر کا بھی تقاضا ہے، اور کچھ آپ کی صوبائی حکومت کی بھی مہربانی ہے کہ وہ مجھے رخصت دیے رکھتی ہے اور میرے اوپر پابندی عائد کیے رکھتی ہے کہ میں صوبہ سندھ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ درمیان میں کہیں وقفہ ہو جاتا ہے جبکہ وہ مجھے نوٹس سرو نہیں ہوتا، تو اس وقفے سے فائدہ اٹھا کر میں یہاں حاضر ہوتا ہوں۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں ہوگا، ایک غیر معمولی سا عنوان ہے، غیر معمولی سا موضوع ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے ہاں گفتگوؤں میں، تقریروں میں، دینی خطابات، یہاں تک کہ خالص مذہبی مجالس میں بھی اب زیادہ زیر بحث نہیں آتی، اور اس کا ایک خاص سبب ہے جو میں بعد میں بیان کروں گا۔ موضوع ہے دجالی فتنہ، اور خصوصاً المسیح الدجال اور دجال اکبر۔ لیکن اس عنوان کے ساتھ ہی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ خاص طور پر الفاظ کا اضافہ ہے احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ اس کا اضافہ اس لیے خاص طور پر کیا گیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بنیادی طور پر میں قرآن حکیم کا طالب علم ہوں۔ میں نے اپنی پوری زندگی قرآن مجید کے علم و حکمت کی تحصیل میں لگائی ہے، اور جتنا بھی پھر مجھ سے بن پڑا اسے پھیلانا اور عام کرنا، اس لیے کہ حضور کا فرمان مبارک ہے بلغوا انی ولو آیۃ۔ تو جو کچھ سمجھا ہے، جو کچھ بات میرے خود اپنے علم میں آئی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں۔ پھر یہ بھی کوشش کی ہے کہ اسے صرف علمی طور پر اپنے دماغ میں ٹکا نہ لوں، بلکہ اس پر عمل کی کوشش بھی کروں، اور اس پر عمل کی دوسروں کو بھی دعوت دوں۔ عام طور پر قرآن مجید ہی کی، یوں سمجھیے کہ قرآن کے موضوعات، قرآن کی دعوت، قرآن کا فکر، قرآن کا فلسفہ، کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ ٹھیک کر دو۔
کہ اس کی اصل معلومات ہمیں جو حاصل ہوتی ہیں وہ احادیث نبویہ سے ہیں۔ قرآن حکیم میں صرف اشارات ہیں، اور ان اشارات کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں صرف احادیث نبویہ سے ملتی ہے۔ اسی لیے میں نے خاص طور پر اس کے عنوان میں ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ دجالی فتنہ، المسیح الدجال اور دجال اکبر احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ تمہیداً میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 20ویں صدی عیسوی جو قریب الاختتام ہے، 1995 اب یہ جا رہا ہے، 5 سال کے بعد یہ صدی اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ اس صدی کے بالکل آغاز میں، بلکہ کہنا چاہیے کہ پچھلے صدی کے آخری دہائی میں، ہمارے بر عظیم پاک و ہند جو ایک ملک ہوتا تھا اس زمانے میں، اس میں 2 بہت بڑے بڑے فتنے اٹھے، اور اگرچہ ان کی ظاہری شکل ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے، لیکن ان دونوں کا ایک نتیجہ جو ہے وہ جمع ہو کر پوری امت پر اور مسلمانوں پر اجتماعی طور پر اثر انداز ہوا ہے۔ ایک فتنہ قادیانیت۔ غلام احمد قادیانی اگرچہ شخصی اعتبار سے تو پچھلی صدی کے اختتام کے زمانے میں نمایاں ہو چکا تھا، لیکن نبوت کا دعویٰ اس شخص نے اور جو اس کے ساتھ اور مزید دعوے کیے ہیں وہ اس صدی کے آغاز میں کیے ہیں۔ 1905 سے لے کر 1908 تک یہ 3 سال ایسے ہیں کہ جن میں پے در پے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ، پھر نبی ہونے کا دعویٰ، یہ کھلے دعوی اس نے جو کیے ہیں۔ اس طریقے سے ایک دوسرا فتنہ وہ تھا انکار سنت یا استخفاف حدیث کا فتنہ، کہ دین میں صرف قرآن مجید ہی کو سند مانا جائے، احادیث نبویہ کو دلیل یا سند کے طور پہ تسلیم نہ کیا جائے، احادیث نبویہ کو اسلامی قانون کا مستقل منبع اور سرچشمہ نہ مانا جائے، بلکہ مستقل قانون جو ہے اسلامی، اس کی سورس صرف قرآن کو مانا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ اسی کے تابع پھر اس فتنے میں اضافہ ہوا کہ قرآن حکیم کی تعویلات بھی جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد ہو کر کی گئیں تو اس میں بہت سی گمراہیاں خود بخود در آئیں۔ اس فتنے میں اگرچہ انکار ختم نبوت نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، نبوت کی اہمیت ختم ہو گئی، سنت کی اہمیت ختم ہو گئی، حدیث کی اہمیت ختم ہو گئی، تو نتیجہ تو وہی نکلا کہ جو انکار ختم نبوت کا ہو سکتا تھا عملی اعتبار سے وہی نتیجہ اس فتنے کا بھی برآمد ہوا۔ یہ جو فتنہ ہے اس کا کچھ آغاز سر سید احمد خان نے کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اس کی وضاحت اس لیے کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے کئی مرتبہ یہ سننے میں آیا ہے کہ بعض حضرات مجھ سے، خاص طور پر کراچی کے لوگ، اس لیے ناراض ہیں کہ میں سر سید احمد خان مرحوم پر تنقید کرتا ہوں۔ تو یہ جان لیجئے کہ میرے نزدیک سر سید احمد خان کی شخصیت کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ان کا مسلمانوں کا قائد اور رہنما ہونے کا پہلو ہے۔ مسلمانان ہند کو جو مسائل درپیش تھے، ہندوؤں کے ساتھ جو مسابقت ہو رہی تھی، جس طریقے سے انگریز مسلمانوں کو دبا رہا تھا، اور پھر مسلمان خود بھی جدید تعلیم سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھ رہے تھے، جس سے اندیشہ یہ تھا کہ مسلمان تو یہاں صرف یا تو یہ کہ قصاب رہ جائیں گے اور یا ستے رہ جائیں گے یا پلے دار رہ جائیں گے، باقی یہ کہ اس ملک کے اندر کوئی مسلمانوں کی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس اندیشے کو، اس خطرے کو انہوں نے محسوس کیا، اور مسلمانان ہند کی مصلحت میں، ان کی خیر خواہی میں، ان کی بھلائی میں انہوں نے جو کچھ سوچا اور جو نتائج اخذ کیے، یہ میرے نزدیک ان کی شخصیت کا ایک رخ ہے۔ اس میں میں انہیں بے انتہا مخلص آدمی سمجھتا ہوں۔ ان کے جو بھی نتائج نکلے اس سے چاہے کسی کو اختلاف ہو، لیکن بنیادی طور پر جو بات انہوں نے کہی وہ صحیح تھی کہ ہمیں انگریزی زبان کا اس طرح بائیکاٹ کرنا درست نہیں ہے، ہمیں جدید علوم کو بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے ان میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، جو ان میں صحیح ہے اسے اختیار کرنا چاہیے، جو غلط ہے اسے رد کرنا چاہیے۔ ہول سیل ریجیکشن تو ہمارے لیے مفید نہیں ہوگی، جبکہ ہمارا جو ہے مسابقت ہماری ایک ایسی قوم سے ہے، ہم سے 3 گنا 4 گنا تعداد میں ہے، وہ انگریزی پڑھ رہی ہے، سائنس پڑھ رہی ہے، وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ انگریز نے چونکہ ہم سے حکومت چھینی تھی، ہم سے خائف ہے، ہمیں دبا رہا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے بغاوت کے اس کو جراثیم نظر آتے ہیں۔
ہندو پہلے بھی غلام تھا، پہلے مسلمانوں کا غلام تھا، اب انگریزوں کا غلام ہو گیا، تو اس کو کوئی وقت دقت محسوس نہیں ہوئی، اس نے انگریز کے ساتھ فوراً مصالحت کر لی۔ ان سارے حالات میں جو رائے ان کی تھی نہایت مخلصانہ، نتائج کچھ بھی نکلے ہوں، لیکن یہ کہ جہاں تک ان کی نیک نیتی کا تعلق ہے، ان کے خلوص کا تعلق ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک رخ ہے، بلکہ یہ بھی کہ وہ خود ایک نہایت پابند صوم و صلات انسان تھے۔ نہ صرف پابند صوم و صلات سے، سب کو معلوم ہے ان کی داڑھی، وہ تو یوں سمجھیے کہ آج کل تو شاید ہی کہیں اس قسم کی داڑھی نظر آتی ہو کہیں۔ پھر یہ کہ ان کا پردہ ان کے گھر میں اتنا سخت تھا کہ اس وقت کے گورنر نے، یو پی کے گورنر نے یہ کہا کہ میری بیگم آپ کے ہاں آپ کی خواتین سے ملنا چاہتی ہیں، تو جواب یہ دیا تھا سید احمد خان نے کہ ہماری خواتین کا غیر عورتوں سے بھی پردہ ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ سورہ نور میں جو الفاظ آئے ہیں وَنِسَائِهِنَّ، محرم جو ہے وہ در حقیقت جب ان کی فہرست آئی ہے سب کی، جن کے سامنے کوئی مسلمان عورت اپنی زیبائش اور آرائش کے ساتھ زینت کے ساتھ آ سکتی ہے، تو وہاں پر تمام عورتیں نہیں کہا گیا، وَنِسَائِهِنَّ، ان کی اپنی جو عورتیں۔ اس پر انتہا درجے میں عمل کیا، اور جرأت کا عالم دیکھیے کہ لیفٹیننٹ گورنر آف یو پی، اور اس کو جواب دے رہے ہیں سر سید احمد خان کہ ہماری خواتین کا غیر خواتین سے بھی پردہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں تک خود دین پر عمل پیرا ہونے کا تعلق ہے، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت جو ہے، واقعہ یہ کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ کتاب لکھی گئی ہے حضور کی سیرت کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، اور کرنے والا وہی شخص تھا گورنر یو پی کا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا جواب جو لکھا ہے سر سید احمد خان نے براہین خطبات احمدیہ کے نام سے، وہ بہت زبردست ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کے لیے وہ انگلینڈ گئے ہوئے تھے، اور اس کو چھپوانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ انہوں نے یہاں پیغام بھیجا کہ میری کوٹھی بیچ دو اور مجھے وہ رقم فراہم کرو تاکہ میں وہ کتاب شائع کر سکوں۔ تو میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کہی ہیں کہ مجھے سر سید احمد خان سے کوئی قد نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ان کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو ہے جس کو ماننا پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک مفسر قرآن کی حیثیت سے بھی پیش کیا، انہوں نے اپنے آپ کو دین کے ایک ترجمان کی حیثیت سے بھی پیش کیا۔ اب یہ فرق دیکھیے، قائد اعظم محمد علی جناح کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک سیاسی رہنما بنے، انہوں نے کہیں مفسر بننے کی کوشش نہیں کی، کہیں محدث بننے کی کوشش نہیں کی، کہیں کسی دینی مسئلے کے اندر رائے دینے کی کوشش نہیں کی، لہذا اس اعتبار سے ان کے لیے بہت ہی وہ معاملہ محفوظ رہا ہے۔ سر سید احمد خان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے 15 پارے کی تفسیر لکھی ہے، وہ مفسر کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، مکمل نہیں کر سکے لیکن پورے 15 پارے کی تفسیر لکھی ہے۔ پھر یہ کہ انہوں نے بہت سی دینی جو تعویلات کی ہیں، اس میں یقیناً بہت بڑی بڑی گمراہیاں ہیں، بہت بڑی بڑی ٹھوکریں ہیں جو انہوں نے کھائی ہیں۔ انہوں نے جنات کے وجود کا انکار کیا ہے، جن کوئی نہیں ہے، صرف اجڑ گنوار قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں مشتعل مزاج، وہ جن کہہ دیے گئے۔ انہوں نے فرشتے کا انکار کیا ہے، فرشتہ کوئی شے نہیں ہے۔ جبریل امی قرآن با پیغام نمی خام، ہما گفتار معشوق قرآن کے مندارم، مجھے کسی جبریل کا لایا ہوا قرآن نہیں چاہیے، میرے پاس جو قرآن ہے وہ تو میرے معشوق کا کلام ہے۔ اب معشوق اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اللہ محبوب ہے اہل ایمان کا، اور محبوب اور معشوق محمد الرسول اللہ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں کا امکان تو موجود ہے، لیکن یہ کہ بیچ میں سے پتہ چاک کر دیا گیا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان بالملائکہ جو ہے وہ ہمارے بنیادی ایمانیات میں شامل ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اللہ کے فوراً بعد اس کے ملائکہ پر ایمان۔ اس اعتبار سے سر سید احمد خان ہی سے استخفاف حدیث کا فتنہ شروع ہوا ہے۔ اس فتنے کو پھر اس ملک کے اندر کافی بڑے پیمانے پر انگریزی اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹی سے تعلیم شدہ لوگوں میں سے پھیلایا ہے علامہ مشرقی نے، لیکن دوسری طرف دو اور اشخاص جو علماء کے طبقے میں سے نکل آئے اس دور میں، ایک عبداللہ چکڑالوی ہوتا تھا پنجاب کا، اور ایک اسلم جیراج پوری ہوتے تھے یو پی کے، ان دو حضرات نے بھی انکار حدیث کے فتنے کو بڑی ہوا دی، اور ہمارے دور میں آ کر پھر یہ سارے فتنے جمع ہو گئے ایک شخص کے اندر، اور اس کا نام غلام احمد پرویز تھا۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی پنجاب سے اور غلام احمد پرویز پنجاب سے، ان دونوں کے فتنوں سے جو نتیجہ نکلا ہے، ایک تو خیر دو معاملہ ہے، یہ امت فیصلہ کر چکی ہے، اجماع ہو چکا قطعاً پوری دنیا میں کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن یہ دوسرا فتنہ جو ہے اس کے اثرات ہمارے ہاں بڑے وسیع حلقے میں پھیلے ہوئے،
جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا کوئی ہی حصہ ہوگا جو اس سے بچا ہوا ہو۔ حدیث کا استخفاف قرآن مجید پر تو ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمیں یقین ہے اور یہ محفوظ ہے، لیکن حدیث کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حدیث جو ہے اس میں تو بہت سی چونکہ گھڑ بھی لی گئی تھی، واقعہ ہے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ ہوتے ہوتے اس کی طرف جو ہے عدم التفات اور اس سے استغنا جو ہے وہ سمجھیے کہ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کے اندر بہت دور دور تک اور بہت گہرائی میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔ اس کا جو فتنے کی ایک نئی شکل آپ کے شہر کراچی میں کوئی جو کھڑی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ خوفناک صورت اختیار کر رہی ہے، اس لیے کہ اس کا تذکرہ میں نے باہر بھی سنا ہے۔ کوئی شیخ صاحب ہیں یہاں پر اور جو چونکہ کچھ انگریزی کی ان کو محاورہ ان کا اچھا ہے اور انگریزی میں اچھا بولتے ہیں، یہ ساری باتیں کہ جو چکڑالوی نے کہیں یا جیراج پوری نے کہیں اور سب سے زیادہ جو کہ غلام احمد پرویز نے کہیں، ان سب کو وہ انگریزی کا جامہ پہنا کر اور جگالی کر رہے ہیں۔ در حقیقت کوئی بات ان کی نئی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس میں تو مجھے شدید اندیشہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ یہود کا پیدا کردہ کوئی فتنہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے مسجد اقصی کے بارے میں بالکل نئی تعویل کر دی ہے کہ مسجد اقصی جو ہے وہ بیت المقدس والی ہے ہی نہیں، مسجد اقصی سے مراد صرف مدینہ منورہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بس یہ کہ جو ہجرت ہوئی ہے تو اللہ جو ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام مکے والی مسجد سے مدینے والی مسجد میں لے گیا، یہ مسجد اقصی سے کوئی تعلق مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یہ بات جرأت کے ساتھ آج کراچی میں رہنے والا ایک شخص کہہ رہا ہے اور اس کے ٹیپس کے ذریعے سے اور اس کی تقریروں کے ذریعے سے یہ بہت دور دور تک پھیل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں عرض کروں گا یوں سمجھیے کہ یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی یعنی اتفاقی معاملہ ہو گیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں مل گئی ہیں، یہی عین وقت ہے جبکہ مسجد اقصی کو منہدم کرنے کا معاملہ جو ہے یوں سمجھیے کہ اب سالوں کی بات نہیں، شاید مہینوں اور ہفتوں کی بات ہے، کیونکہ یہ بات تو اب طے شدہ ہے کہ اس کو انہوں نے گرانا ہے اور تھرڈ ٹیمپل اپنا بنانا ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر اگر کوئی جذبات پیدا ہو سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو قبلہ ہے اس کو جو گرایا گیا ہے مسجد اقصی ہے، تو ان جذبات کو ٹھنڈا کرنے میں یہ چیز بھی مفید ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے ذہن سے یہ بات ہی نکال دی جائے کہ یہ کوئی ہمارے ہاں اہمیت رکھنے والی شے ہے۔ قرآن مجید میں جس مسجد اقصی کا ذکر ہے وہ نہیں ہے یروشلم والی، وہ تو یہی ہے مدینے والی مسجد، وہ تمہارے پاس ہے ہی ہے، لہذا کسی طرح کے احتجاج کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال یہ بات تو میری اس وقت کی گفتگو میں آپ سمجھیے کہ مقطع میں آپ پڑھیے سکون گسترانہ بات والی بات تھی۔ میں اب آگے چلنا چاہتا ہوں کہ اصل میں اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے ان تمام فتنوں کا مجموعی احادیث کی طرف سے بالعموم اس وقت عدم التفات ہے، خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقہ تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں رکھتا، اور مجھے تو یہاں تک اندیشہ ہو رہا ہے بعض علماء سے گفتگو کر کے، بعض نوجوان علماء، ایک دفعہ ملتان سے دو بڑے ذہین نوجوان علماء میرے پاس آئے، میں حیران رہ گیا کہ وہ مدارس کے فارغ التحصیل طلباء تھے اور وہ خطیب اور دینی ایک فرائض جو ہوتے ہیں ذمہ داری وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو بھی میں نے دیکھا کہ بہت متزلزل سے حدیثوں کے بارے میں، تو یہ فتنہ جو ہے بہت دور دور تک گھر کر چکا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ان احادیث کی طرف سے عدم التفات تو ہے ہی ہے، خاص طور پر وہ حدیثیں جو پیشین گوئیوں پر مشتمل ہیں، جس میں کہ قرب قیامت کے حالات کا تذکرہ ہے، علامات قیامت ہیں، کتاب الفتن، فتنوں کی کتاب، احادیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کتاب الفتن، کتاب الملاحم، وہ جنگیں جو ہونے والی ہیں جن کی خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مہدی ان کی شخصیت، اسی طرح نزول مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح دجال کا ظہور، دجال اکبر، مسیح الدجال، یہ تمام چیزیں اور قیامت کی علامات میں دابہ، خروج دابہ، خسف، مختلف جو علامات قیامت آئی ہیں ان کے تذکرے سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں، ان کی طرف کوئی التفات سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہوا ہے کہ بعض پیشین گوئیاں کو لوگوں نے اپنے اوپر جو ہے اوڑھ کر اور جھوٹے دعوے کرنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ مہدی کی پیشین گوئیاں موجود ہیں تو نہ معلوم کتنے لوگ ہماری امت میں پیدا ہوئے انہوں نے مہدی کا دعویٰ کر دیا۔ مہدی جونپوری ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے خود ہندوستان میں گزرے ہیں، پھر اسی مہدی کی شخصیت کے حوالے سے غلام احمد قادیانی صاحب مہدی بن کر بیٹھ گئے، پھر نزول مسیح کی خبر دی ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے ان کا میں ہی مسیح ہوں، مسیح آنا تھا، مسیح ابن مریم تو نہیں آنا، وہ تو فوت ہو گئے، مر چکے، اور ان کے دوبارہ آنے کا کوئی سوال نہیں، میں مسیح ہوں، اور مسیح کی جو خبر دی گئی تھی وہ اصل عیسیٰ ابن مریم کی نہیں بلکہ مسیح
ایک ایسی شخصیت جو مسیح کے مماثل ہوگا، اس کے مثل ہوگا، اس جیسا ہوگا۔ اس طریقے سے جو ہے چونکہ دعوے ہوتے رہے، اس سے بھی مسلمانوں نے کہا کہ یہ جو حدیثیں کہ جن کے اندر اس قسم کی خبریں دی ہوئی ہیں، شاید یہ حدیثیں سبب بن گئی ہیں ان لوگوں کی گمراہی کا، حالانکہ در حقیقت ان لوگوں نے اپنی گمراہی کے لیے اور اسے پھیلانے کے لیے ذریعہ بنا لیا ان احادیث کو۔ بات در حقیقت یوں ہے، لیکن اس سے بھی مسلمانوں کے اندر ایک بوجھ سا پیدا ہو گیا نفسیاتی اعتبار سے ان چیزوں ہی کے بارے میں کہ جن میں پیشن گوئیاں جن احادیث میں کی گئی ہیں، ان سے ایک طرح کا ابا اور ایک طرح کا انقباض جو ہے وہ عام طور پر مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ پیشن گوئیوں کے بارے میں ایک مرتبہ جبکہ میرے کچھ مضامین چھپ رہے تھے نوائے وقت میں، اور اب وہ ایک کتابی شکل میں موجود ہیں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ تو اس زمانے میں جب یہ مضامین میں انہی موضوعات کے اوپر میں نے وہ کچھ کالمز لکھے تھے، تو بہت میرے پاس خطوط آئے کہ کیا پیشن گوئیوں کی باتیں کرتے ہیں، پیشن گوئیوں کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہونا ہے تو مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، اور پیشن گوئیاں جو ہیں ان سے زیادہ تو یعنی یوں سمجھیے کہ واہیات یا بلا خیر کوئی شے ہے نہیں، خیر سے خالی کوئی شے ہے اگر تو وہ پیشن گوئی ہے۔ میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ پیشن گوئی اگر ایسی ہی غلط شے تھی تو خود قرآن مجید میں پیشن گوئیاں آئی ہیں۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ الف لام سورہ روم کی ابتدائی آیات ہیں۔ رومی مغلوب ہو گئے ہیں قریب کی سرزمین میں، اور ان قریب وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے اپنی مغلوبیت کے بعد 10 سال سے کم مدت کے اندر اندر۔ یہ پیشن گوئی تھی جو قرآن نے کی ہے، اور کی کب ہے؟ جبکہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز تھا، یعنی آپ پر وحی کا آغاز ہوا ہے، سن 4 نبوی کے آس پاس یہ واقعہ ہوا ہے۔ وجہ کیا بنی اس کی کہ جب یہ رومیوں کی اور ایرانیوں کی جنگ ہو رہی تھی، اور آپ کو معلوم ہے یہ جزیرہ نماء عرب کا نقشہ اگر ذہن میں آپ رکھیں تو اوپر جا کر یہ ایک طرف عراق ہے، ایک طرف شام ہے۔ شام جو ہے شام عرب وہ مغرب کی طرف ہے میڈیٹرینین کے ساتھ، عراق عرب یہ ایران کے ساتھ ہے۔ عراق عرب اس وقت قبضے میں تھا ایران کے، تو ایران اور عراق یہ سلطنت کسریٰ تھی۔ شام قبضے میں تھا رومیوں کے، شام سے ترکی اور اس کے بعد پورا یوں سمجھیے کہ یورپ کا کچھ علاقہ یہ رومن امپائر تھی۔ یہ 2 سپر پاورز تھیں اس دور کی، اور کئی 100 سال سے ان کے درمیان جنگیں ہو رہی تھیں۔ ایک بڑی عظیم جنگ ہوئی ان کے درمیان۔ ہرقل جو اس وقت کا روم کا جو فرما روا تھا، قیصر روم، اس سے زبردست شکست ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بیت المقدس ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور جو ان کی مقدس صلیب تھی اس کو بھی رومی لے گئے۔ گویا کہ مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے بدترین حالات ہو گئے رومیوں کے۔ مکے میں مشرکین نے بغلیں بجانی شروع کر دی۔ انہوں نے بغلیں اس لیے بجائیں کہ دیکھو وہ آتش پرست ہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہوئے، ہم بت پرست ہیں، وہ آتش پرست ہیں، اور وہ ہے نصرانی عیسائی، وہ تمہارے بھائی ہیں، تم مسلمان ہو، تم عیسیٰ کو مانتے ہو، یہ تمہارے بھائی ہیں، تو تمہارے بھائیوں کو ہمارے بھائیوں نے پلپٹ کر دیا اور مار دیا اور پیٹ دیا، تو وہ بڑی خوشیاں منا رہے تھے۔ اس وقت یہ آیات اتری ہیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ اگرچہ قریب کی سرزمین، اب جزیرہ نماء عرب سے قریب پر سرزمین تو یہی ہے نا، شام عرب، عراق، یہاں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن ان قریب وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد غالب آ جائیں گے، اور یہ ہوگا بضع سنین میں۔ اچھا، اس پیشین گوئی کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک سے ایک شرط بھی بنا لی کہ شرط لگاتا ہوں میں کہ یہ رومی مغلوب ہو جائیں گے، ہماری قرآن میں آیت نازل ہو چکی ہے، رومی غالب آ جائیں گے۔ اس پر شرط لگائی کچھ اونٹوں کی، لیکن یہ کہ اس میں مدت کم رکھی تھی، غالباً 2 سال۔ حضور کے پاس جب آئے خبر دی کہ میں نے یہ شرط لگا لی ہے، حضور نے فرمایا کہ نہیں، 9 سال کی مدت کرو اور اونٹ بڑھا دو، شرط کی مقدار بڑھا دو، لیکن مدت 9 سال، اس لیے کہ بضع کا لفظ آیا ہے، اور بضع عربی زبان میں 10 سے کم تر پر اطلاق ہوتا ہے۔ 8 بھی ہوگا، 9 بھی ہوگا تو بضع، 7 ہو، 6 ہو، 5 ہو، 4 ہو، 3 ہو، 2 ہو، وہ سارا کا سارا بضع میں آئے گا۔ فی بضع سنین آیا ہے تو گویا کہ 10 سال سے کم تر مدت کے اندر تو یہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اس سے کم کی تم شرط نہ لگاؤ۔ بالکل ٹھیک 9 برس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا، بڑے ہی معجزانہ طریقے پر ہرقل نے جو حملہ کیا ہے،
اب اگر نقشہ آپ کے سامنے ہو تو اس نے بحیرہ کیسپیئن کی طرف سے حملہ کیا، یعنی ایران پر حملہ کیا ہے اس کے عقب سے جا کر، اور پھر شکست فاش دی ہے، اور پھر یروشلم بھی اس کو دوبارہ مل گیا ہے، وہ صلیب جو ان کی مقدس صلیب تھی وہ بھی اس نے دوبارہ حاصل کر لی ہے، اور پھر وہ اس فتح کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ایک بڑا طویل سفر کر کے انطاکیہ سے اور یروشلم تک پیدل چل کر آیا، سواری پر نہیں، پیدل چل کر آیا ہے، صرف شکرانہ ادا کرنے کے لیے کہ ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی ہے ان آتش پرستوں کے مقابلے میں۔ اور قرآن مجید میں یہ خبر بھی تھی کہ اس دن یومئذ یفرح المومنون، اہل ایمان کو بھی ایک خوشی حاصل ہوگی، اور یہ بالکل وہی دن تھا جس دن کے مسلمانوں کو بدر میں فتح حاصل ہوئی ہے، وہی 9 برس کے بعد ادھر مسلمانوں کو بدر میں کفار عرب کفار مکہ پر فتح حاصل ہوئی، ادھر ہرقل کو دوبارہ فتح حاصل ہو گئی۔ تو یہ پورا سلسلہ قرآن میں ایک پیشن گوئی کے اعتبار سے ہے کہ نہیں؟ تو پیشن گوئیوں سے قطعاً کسی درجے کا انقباس، قطعاً کسی درجے میں ان سے آپ کی طبیعت میں اباح ہو، دیکھنا یہ ضرور چاہیے کہ کوئی شے قرآن میں آئی ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، یہ تو محفوظ کلام ہے اور اس کے اندر تو کسی ایک حرف کے اندر بھی ہمیں شک و شبہ نہیں۔ ہاں حدیث میں بات آئی ہے تو حدیث میں ہمیں سند دیکھنی ہوگی۔ یہ اگر متفقن علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں اماموں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، تو یہ سند کے اعتبار سے، وثوق کے اعتبار سے تقریباً قرآن کے پاس پہنچ جانے والی شے ہے۔ اگر اس سے کمتر ہے تو اس سے کمتر ہے، اس سے کمتر ہے تو پھر اس درجے میں ہے، الاقرب فالاقرب، اور اس طریقے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ حدیثیں تمام برابر نہیں ہے، قرآن سارا برابر ہے، قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے وہ یقینی ہے، قطعی ہے، محفوظ ہے۔ حدیثوں کے بارے میں ہمارے محدثین نے پوری زندگیاں اسی لیے کھپائی ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپائی ہیں، یعنی محیر العقول قسم کے کارنامے سر انجام دیے ہیں، لاکھوں حدیثوں کی چھان پھٹک کی ہے، اور پھر ان کے اندر سے درجہ بندی کی ہے، یہ حدیث اس درجے کی ہے، یہ حدیث اس درجے کی ہے، یہ حدیث اس درجے کی ہے، پھر یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی اس کی سند ثابت نہیں ہو رہی، لیکن وہ اس سے اگلا درجہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی جس کے بارے میں ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، گھڑی گئی حدیث ہے۔ عام طور پر لوگ موضوع اور ضعیف جو ہے اس کے اندر بھی فرق نہیں کرتے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ موضوع حدیث وہ ہے جس کو محدثین نے قرار دیا ہو کہ یہ جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی ہے، بنائی ہوئی، اور ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس کی سند کے اندر ضعف ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سی سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی سند صحیح نہیں ہوتی۔ آپ کو آج کل معلوم ہے کہ اصول دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح آپ بولیں گے تو کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہوگا عدالت کے اندر جا کر، جب تک کچھ نہ کچھ جھوٹ اس میں شامل نہ کرے۔ تو کسی سچ کو سچا ثابت کرنا سند کے اعتبار سے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو جو چیز سند کے اعتبار سے تمام چھلنیوں میں سے نکل کر آ گئی ہے، متفقن علیہ روایت، اس کے بارے میں تو جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے بارے میں تو سمجھنا چاہیے کہ وہ بالکل قرآن مجید کے قریب پہنچ گئی ہے سند کے اعتبار سے۔ باقی یہ کہ جہاں تک دوسری حدیثیں ہیں ان کے اندر درجہ بندی ہے، ہم اسے حفظ مراتب کے ساتھ جو جس حدیث کا درجہ ہے اسی کے اعتبار سے اپنے سامنے رکھیں گے، اور یہ معاملہ بہرحال محدثین کا اور پھر فقہا کے مابین ہے کہ کون سی حدیث سے کوئی عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے، کون سی حدیث سے کوئی احکام ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ چیز تقریباً متفق علیہ ہے کہ ضعیف احادیث جو ہیں وہ قبول کی جا سکتی ہے، احکام میں نہیں۔ کسی شے کی حلت اور حرمت میں حدیث جو ہے ضعیف قبول نہیں کی جائے گی، لیکن کسی نیکی کی تلقین میں ضعیف حدیث ہے وہ ضعیف حدیث قبول کر لی جائے گی، ضعیف، موضوع نہیں، ضعیف حدیث۔ ضعیف اور موضوع کے فرق کو ذہن میں رکھیے، موضوع حدیث کسی درجے میں کبھی قبول نہیں کی جائے گی، لیکن ضعیف حدیث کو فضائل اعمال کے ضمن میں یا اسی طرح کی اور چیزوں کے ضمن میں اختیار کر لیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا، اگرچہ احکام اس سے ثابت نہیں ہوں گے، کسی شے کی حلت، حرمت، فرضیت، واجبیت، یہ چیز جو ہے وہ ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوگی۔ بہرحال میں یہاں پہ خاص طور پر آپ کو آج توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ لفظ نبی کے بارے میں غور کیجئے۔ نبی کے معنی کیا ہے؟ نبی کے بارے میں دو آراء ہیں، یا یہ نبأن سے بنا ہے اور یا نبون سے بنا ہے، نون با واو یا نون با حمزہ، نبأن۔ نبأن کسے کہتے ہیں؟ اہم خبر، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ نبأ، اہم خبر۔
تو نبی کے معنی ہی ہے اہم خبریں دینے والا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ غیب کی خبریں دیتا ہے، وہ جنت کا حال بتاتا ہے، دوزخ کی حال بتاتا ہے.